بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاک ایکسچینج کا 100 جو انڈیکس ہے وہ تبدیل ہو کے پہلی بار 68,000 کی حد عبور کر گیا۔ اس سے لگتا ہے کہ سب پاکستان میں جو کچھ ہے بس لوشے ہیں اور پاکستان بڑی موج میں ہے۔ آج کی خبروں میں سے میں ایک خبر یہ جو گفتگو میں نے کی ہے کہ لوشے میں ہے اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ پی آئی اے کے بولی دہندگان کے کاروبار کی مالیت 30 ارب یعنی 30 ارب لازم ہے، اور نیکاری کا معیار وہ یہ مقرر ہوا ہے 30 ارب۔ میں اکانومی کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں بہت زیادہ اکانومی کو سمجھتا ہوں، نہ مجھے کوئی دعویٰ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حد رکھی ہے یہ تو وہ پتہ نہیں کون سی ویلی ہے، یا میرا شاگرد شمشاد بانگڑ کہتا رہتا ہے کہ وہ فراڈ ہے، اور وہ صحیح کہتا رہتا ہے، لیکن میں جب گیا ہوں وہ جو پرانا ایئرپورٹ ہوتا تھا لاہور کا گلاب دیوی کے پاس، اس کے لیے جو زمین خالی ہو رہی ہے اور دی جا رہی ہے وہ ایک لوٹ کا پروگرام ہے وہ بھی، لیکن وہ الگ موضوع ہے، بہت بڑا الگ۔ یہ جو موضوع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا انڈیکس بڑھ گیا ہے، پتہ نہیں کون کرتا ہے یہ، پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ پاکستان بڑی موج میں ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر آپ نے بولی دہندہ کے لیے جو کاروبار کی مالیت ہے وہ 30 ارب کیوں رکھے؟ اتنے میں تو وہ جس کا میں کہہ رہا ہوں ایئرپورٹ کا، اس کا ایک پلاٹ اس بولی سے مہنگا ہے۔ تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی سودا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستانی قوم سے یہ چھین کر پھر کوئی ذاتی ملکیت میں دینا چاہتے ہیں؟ یہ کیا قیمت ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ہمارے ملک میں دو چار ہیں، کوئی سیکرٹری خزانہ ہوتا ہے، کوئی چیئرمین ایف ای آر بن جاتا ہے، کوئی فلاں جگہ سے آتا ہے، باہر سے پرائیویٹ لوگ ہیں ان کا مداخلت ہے۔ حالات بڑے خراب ہیں۔ اب آپ اسی کے ساتھ ملا کر ایک خبر اور لے لیں کہ شعبہ توانائی کا گردشی قرضہ بڑھ کر 55 ارب ہو گیا۔ میرا کسی سے سوال نہیں ہے، حکومت لی ہے میاں شہباز شریف نے، میاں محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں، ہر بندہ بڑا کر رہا ہے، مر رہا ہے، لوگوں کے پاس بچوں کی فیس دینے کے پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ملک کا گردشی قرضہ جو ہے وہ بڑھ کر توانائی کے شعبے کا 55 ارب ہو گیا ہے۔ آپ اعلان کر دیں پاکستان دیوالیہ ہو گیا، ہونے دیں، جو ہوتا ہے نئے سے شروع کر لیں گے، لیکن آپ نے عذاب ڈال رکھا ہے اوپر والے موج میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان تو دیوالیہ کر رہے ہیں آپ، پاکستان کی اکانومی تو خراب ہے، یہ جتنے بڑے ہیں جنہیں نسل در نسل آگے چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں، ان کی حالت خراب نہیں ہوتی، پاکستان کی حالت خراب۔ یہ پاکستان کے لیے آپ وہ کاکروچ ہیں، آپ سارے، میں کسی کو بھی معافی نہیں کر رہا، جو پیسے والے ہو آپ وہ کاکروچ ہو جس نے پاکستان کو ٹکڑوں میں کاٹ کھایا ہے۔ لیکن میں مثلا بول رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کیوں کہہ رہا ہے۔ آپ نے تو کیا وہ جرنلسٹ کون سا شریف، وہ اس کو باہر لے جا کے مار دیا، لوگوں کے پاس ویڈیو آڈیوز ہیں، آپ سمجھتے ہیں دب گیا یہ معاملہ، ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جو کچھ ججز کو لکھے گئے خط میں، یا اب ججوں کو لکھے گئے خط میں اینتھراکس والی جو بات بڑھا رہے ہیں، ایک سوال ہے، بار بار ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے، ججوں کو ڈرانے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ایک بات، میں کئی باتیں نہیں پوچھی، نہ گیا ہوں فلاں چیف جسٹس نے یہ کہا ہے اور فلاں کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں، آپ کو پتہ ہے وہ کون سے دو لوگ ہیں جو حکم مانتے ہیں اور باقیوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ نہیں مانتے، اور وہ دو کون سے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ اس پہ بات نہیں کرتے، منافقت کر رہے ہیں وکلا بھی، وکلا سچ نہیں کہہ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو، کہ یہ اصل جھگڑا کیا ہے۔ خیر،
اس بات کو چھوڑے، آج کی خبروں کی بات ہو رہی ہے، تو شیخ رشید کہتا ہے کہ موجودہ حالات میں میری خاموشی زیادہ اہم ہے۔ شیخ ہے نا، بالآخر ڈر گیا ہے، ایسے فلائٹ جا رہی تھی، اڑون کر کے گر پڑی ہے، اور کوئی تبصرہ نہیں کرنا میں نے۔ شیخ رشید مجھے اچھا لگتا تھا، مجھ سے ڈرتا تھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ بطور اخبار نویس جو خوشنود علی خان ہے، اس سے ڈرتا تھا شیخ رشید، خوف کھاتا تھا۔ حالانکہ میں نے تو کبھی کوئی بات ایسی کہی نہیں، اور مجھے باتیں معلوم بہت ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہی دوڑ جاتا تھا، مجھ سے ملنے سے بھی ڈرتا تھا۔ میرے لوگ جا کے اسے کہتے تھے، خوشنود صاحب نے انٹرویو کرا، وہ کہنا جی وہ یار ہے، انہیں کچھ اور کہتا تھا، جواب کوئی اور بھیجتا تھا۔ بہرحال شیخ رشید سیاستدان اس طرح سے نہیں ہوتے، جو زندہ ہوتے ہیں نا وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی کا مطلب ہے مر گئے، فوت ہو گئے، آپ بول نہیں سکتے۔ خیر اس کو بھی چھوڑے، ایک بات کہی ہے حافظ نعیم الرحمن نے، یہ جو حافظ صاحب ہے نا، یہ لیاقت بلوچ کو نہیں بننے دیں گے، جو جماعت کے اندر کے حرارکے میں جماعت کیا رہا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمن سراج الحق کی جگہ لے سکتے ہیں، نعیم الرحمن نہیں، لیکن یہ فکر اچھا ہے کہ تھانوں کی مرضی کے بغیر جرم نہیں پنپ سکتا۔ آگے چلتے ہیں اور پابندی لگاتے ہیں۔ جناب عطا طالب نے سیاسی کارکن کے طور پر ایک بیان بہت اچھا دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایکس پر پابندی یعنی ٹویٹر پر ہم نے نہیں لگائی، اصولی طور پر یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں، میرے دوست کے بڑے بھائی کے پوتے ہیں، میں کہتا ہوں اتنا ہم ہی کافی ہے، جتنا آپ نے کہہ دیا ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی عطا طالب صاحب سازشی اور عہدے لینے والے اور ترقیاں لینے والے ہیں، آپ کو صحیح صورتحال نہیں بتا رہے، لیکن میں کسی وقت آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں اور ملتا ہوں، اور آپ کو بتانا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ جو ورلڈ بینک ہے نا، یہ لے گیا، ہمیں تباہ کر دیا، کڑاکا نکال دیا، وڑ گیا، ہمیں واڑ دیا گیا۔ کہتے ہیں جی بجلی گیس قیمتیں بتاؤ، وہ بھائی پہلی نہیں دی جا رہی، ایک بل آتا ہے سانس نہیں آتا، دوسرے لوگ کیا کریں۔ میں آج ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ ملک کے بڑوں کے لیے یہ بات، یہ جو پاکستان میں جسم فروشی کا کاروبار ہے، یہ بڑھ رہا ہے، غربت کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ آپ کس ملک کے سربراہ ہیں، اور کس ملک کے سیاستدان ہیں، اور کس ملک کی سینٹ ہے، اور کس ملک کی قومی اسمبلی ہے، اور کس ملک کے افسر ہیں؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ ملک جو ہے وہ کہاں چلا گیا ہے؟ میں پھر ایک دفعہ ججوں والے خطوط کی بات کر رہا ہوں، میں کھل کے آپ کو کہتا ہوں، صرف ایک بات کا جواب لے لیں، اس سے فائدہ کس کو ہے؟ ججوں کو ڈرانے سے کس کو فائدہ ہے؟ بس وہی، وہ جو عورت جس کا نام استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ان کی ہے، اور دوسرا سب کچھ بھی ان کا ہے، ڈرا رہے ہیں۔ خدا حافظ۔